سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 18 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بالیان اور لڑکیوں کا تعاقب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اس کو بار بار کہتی تھی کہ اتنا رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ مگر بالیان بے فکرے بادشاہوں کی طرح کہکا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کروایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا، ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے کہا۔ ہم فاحشہ نہیں ہیں، میری مجبوری تھی، میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی قیمت پر بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے شاہنہ جلال سے کہا، تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں سے ایک بھی مریم نہیں۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں، ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم اور مذہب نے ایک فرض سونپا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن، اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب جو تم کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے، جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز سے سلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، سلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے تو توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا۔ تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے کہا۔ سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں، میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے سلیبی ہوں، موبی نے کہا، پھر عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں۔ موبی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کر کہا، دیکھو اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر کے پار چلو، تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ رات بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اب بالیان کی غیرت جاگنے لگی تھی۔ اس نے موبی کے ہر سوال پر اس کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ موبی نے کہا، تم نے مجھ سے سودا کیا ہے، تم نے مجھے اپنا ایمان بیچا ہے، میں نے اس کے بدلے تمہارے ساتھ راتیں گزاری ہیں، تم اپنے سودے سے یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس پر بالیان نے گرج کر کہا، خاموش رہو لڑکی، سلطان ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا سلطان ایوبی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان کو قربان کر سکتا ہوں، اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ موبی نے یہ سنا تو چلاکی سے شراب کی بوتل بالیان کے سامنے رکھ دی اور اس سے محبت بھرے لہجے میں سمجھانے لگی۔ بالیان نے شراب کی بوتل ہاتھ مار کر پھینک دی اور اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان سے کہا، یہ 7 لڑکیاں ہماری قیدی ہیں، انہیں باندھو اور واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک لڑکی نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں قاہرہ، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، چلو گھوڑوں کی زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ جب بالیان لڑکیوں سے یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کو معلوم تک نہ تھا کہ ایک جاسوس ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سلیبی پارٹی کا چھاپا مار تھا۔
ان کے کمانڈر نے بڑی دانشمندی سے پلان تیار کیا ہوا تھا۔ وہ اس رات ایک جگہ رکے تو اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو مختلف سمت میں بھیج دیا اور کہا کوئی بھی خبر ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ وہ چھاپا مار اونٹ پر سوار تھا، اونٹ اس لیے کہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ چھاپا مار نے یہ سب دیکھا تو دوڑ کر واپس اپنی پارٹی کے پاس گیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ سلیبی کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور چھاپا مار سے تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل ہی چلا دیا۔ گھوڑوں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ پیدل ہی چلتے رہے۔ وہاں بالیان کے دوست حیرانی سے اس کی واپسی پر بحث کر رہے تھے۔ بالیان نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، قاہرہ جانے میں ہی ہماری مصلحت ہے۔ یوں ان کا وقت ضائع ہو گیا۔ ابھی بالیان کے ساتھیوں نے گھوڑوں پر زینیں رکھی ہی تھیں کہ ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے کہا ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں اور واپس قاہرہ جا رہے ہیں۔ وہ ان حملہ آوروں کو ایوبی کے سپاہی سمجھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے دوست ایسے اچانک اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی قتل ہو گئے۔ سلیبیوں کا حملہ کامیاب رہا، لڑکیاں رہا ہو گئی تھیں اور وہ انہیں اپنی پڑاؤ کی جگہ لے گئے۔ سلطان کی پارٹی ابھی ان کے پڑاؤ سے کافی پیچھے تھی، رہنما ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ رات کو بھی مسلسل سفر کرتے جا رہے تھے۔ رہنما ان کو وہاں لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں دیکھا تو ان سوڈانیوں کے گھوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے جو ان کے یہاں سے جانے کی سمت کا پتہ دے رہے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے نشانوں کا تعاقب کرنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے اسی جگہ رات قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیبی کیمپ میں ابھی سب جاگ رہے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ رات کی تاریکی میں ہی بحیرہ روم کے ساحل کی طرف چل دیتے ہیں، مگر میگنانا ماریوس بولا ابھی مہم ختم نہیں ہوئی، ہمیں ایوبی کو بھی مارنا ہے۔ اس پر کمانڈر نے کہا وہ اس صورت میں تھا جب ہم لڑکیوں کو آزاد کروانے قاہرہ جاتے، اب تو قاہرہ یہاں سے بہت دور ہے، قتل کی مہم ختم ہوئی، بس یہاں سے ہی واپس چلتے ہیں۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، میگنانا ماریوس نے کہا۔ اسی دوران کمانڈر اور میگنانا ماریوس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ ان کے باقی ساتھیوں نے اس کو ختم کروایا۔ میگنانا ماریوس نے کہا کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کی سزا کیوں دی گئی تھی؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محنت مشقت کر کے ان کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں؟ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اپنی محنت کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جب میری کنواری بہن اغوا ہوئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہ آیا؟ وہ معصوم تھی، خدا نے اس پر یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس مرد کے گھر میں ہے، وہ عیاش آدمی ہے، کنواری لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر اسے کہیں غائب کروا دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گنہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی، اس نے مجھے دھکے دے کر محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے گیا، یسوع مسیح کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کو بلا دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے کہا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بتاؤ، میں خدا سے کہوں گا تمہیں بخش دے، خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔
گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی ہے یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، بچوں نے پوچھا، میں بھی بت کی طرح چپ رہا۔ میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے پر ٹہلتا رہا۔ جب رات اندھیری ہو گئی تو میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آ رہی تھیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں اندر چلا گیا تو مجھے ایک نوکر نے روکا، تو میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ کر اپنی بہن کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور کہا یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا تو بہت سے سپاہی اندر داخل ہو گئے اور مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میں جب اٹھا تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا ہے اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا ہے۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر جہنم میں پھینک دیا۔